آپ کی ہم نے ڈھونڈ لی آپ کی جوانی کی پکچر. یہ دیکھیں ذرا, میں لوگوں سے بھی شیئر کرنا چاہوں گی جو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی فلم سٹار سب کو پیچھے چھوڑ گئی. ماشاءاللہ کیا فیچرز ہیں, الحمدللہ. نظر نہ لگ جائے بھائی, سب لوگ ماشاءاللہ کہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو نادیہ صحیح اپنی ماں کی تعریف کرتی. بالکل. امی 16 سال کی تھیں, ابو آپ کی 18 شادی سال کی کے تصویر تھے. ہے. امی 16 سال کی تھیں, ابو 18 سال کے تھے. 18 سال کے. اور ایک درخت کے نیچے ابو بیٹھے ہوئے تھے نتھیا گلی میں, اور انہوں نے دیکھا ایک سڑک پہ چلتی ہوئی ایک لڑکی آ رہی ہے, ہری آنکھوں والی, اور وہیں طے کر لیا میں نے اسے شادی کرنی ہے. اوہو, یہ آپ کی لو سٹوری سنا رہی ہے. امی نے ان کو کوئی لفٹ نہیں دی, کوئی انٹرسٹ نہیں تھا انہیں. پھر ابو نے خالہ کے ساتھ دوستی کی, امی کی چھوٹی بہن کے ساتھ. نتھیا گلی میں یہ گھومنے گئے ہوئے تھے اپنی وہ بھی گھومنے گئے, پھر کامن فیملی فرینڈز تھے ان کے. یہی تو درخت نہیں ہے, یہی درخت ہے. اور اس درخت کے اندر اگر آپ جائیں گی ندا تو ابھی بھی 2014 میں ہم واپس گئے تھے, ان کا جب 50 ایئرز ہو گئے تھے تو ہم وہاں گئے تھے, اور لکھے ہوئے ان کے انیشلز NJJJ64. مائی گڈنس, ماشاءاللہ. اتنی پراپر فلمی کہانی ہے آپ لوگوں کی. اچھا, یہ تو آپ بھی گھومنے گئی ہوئی ہیں ادھر, اور آپ کے ابو بھی گھومنے گئے ہوئے ہیں. وہاں ان کی محبت ہوتی ہے, آپ 16 کی, وہ 18 کے, اور پھر وہ 16 اور 18 کی محبت, پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بہن کو دوست بنایا, بہن کے تھرو اماں تک پہنچے, پھر اماں تک پہنچے. پھر ہوا یہ کہ ان کی خوش قسمتی یہ تھی کہ یہ مجھے داخلہ مل گیا کنیٹ کالج میں, بورڈنگ میں. اچھا, تو میں بورڈنگ میں آ گئی کنیٹ کالج پنڈی میں ہوتی تھی. اچھا, میں پنڈی, راول پنڈی کی رہنے والی تھی. تو وہاں سے میں وہاں کنیٹ کالج آ گئی. کنیٹ کالج آپ کو معلوم ہے بہت اسٹرکٹ لڑکیوں کا کالج تھا. تو یہ جو میرے میاں اس وقت نہیں تھے, جیلو, ان کا نام تھا جلیل اور کہتے تھے جیلو. اچھا, یہ ایک لنڈن گئے چھٹی میں, وہاں سے ایک واکی ٹاکی لے آئے. اس زمانے میں فونس تو نہیں ہوتے تھے, تو واکی ٹاکی ہوتا تھا, تو انہوں نے ایک مجھے دے دیا جو میں ہاسٹل میں رکھتی تھی, ایک ان کے پاس تھا. اچھا, پھر وہ جب بھی موقع ملتا تھا واکی ٹاکی ہیلو ہیلو باتیں کرتے تھے. تو اتنے میں ایک ہاسٹل وارڈن آ گئے. اس زمانے میں سارے انگریز ہوتے تھے. اچھا, تو انہوں نے کہا واٹ آر یو ڈوئنگ؟ سو آئی سیڈ نتھنگ, جسٹ ٹاکنگ. اینڈ آپ نے کہا تھا واچنگ, آئی ایم لسننگ ٹو دی کرکٹ کامنٹری. تو پھر جب آپ کو پرنسپل کے پاس لے کے گئے تو پھر پرنسپل کو آپ نے یہی کہا میں تو کرکٹ سن رہی تھی. یس. تو پھر پرنسپل صاحبہ نے پھر کہا ان کو اچھا آپ کرکٹ سن رہی تھی, تو پھر اسکور بتائیے کہ کیا ہے. امی کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ٹیمز کون کر رہی ہیں. اور پھر ان کو ہاسٹل سے ایکسپیل کر دیا گیا, امی کو. اوکے, اس کے بعد ان کی تو ڈبل عیاشی ہو گئی, کیونکہ پھر وہ نانی سروت کے یہاں شفٹ ہو گئی, جہاں پہ وہ آئے دن ابو کو ملا کرتی تھیں. پھر تو نانی سروت آپ کی خالہ یا نانی کی بیسٹ فرینڈ تھی. اوکے, تو اس ہاسٹل سے خالہ کے گھر تک کی کہانی. اور بہت شاندار ماشاءاللہ سے ان کا ابھی بھی گھر ہے. اچھا, تو اب ابو اور امی کے بیچ میں سماج کی دیوار آئی یا آرام سے؟ کوئی سماج کی دیوار نہیں آئی, بالکل بھی نہیں آئی. انہوں نے 4 سال محبت کی, پھر شادی کی, اور آرام سے رشتہ ہو گیا تھا, آرام سے, کوئی پرابلم تو نہیں. اور ٹوٹل اپوزٹس. اچھا, ٹوٹل اپوزٹس. ابو جو ہیں فیملیز بھی اینڈ آپس میں بھی. اچھا, فیملیز بہت مختلف تھیں. جیسے کس طرح مختلف؟ امی کی فیملی راجپوت, اچھا, آرمی, میرے نانا فوج میں تھے, ڈسپلن ویری, اینڈ پلس راجپوت اینڈ فوجی. ابوز فیملی واز پنجابی تھے اینڈ ایفلوئنٹ. یہ لوگ امیر لوگ تھے, ان کے فیکٹریز تھیں, اور یہ ان کے پینٹ کی فیکٹریز تھیں. تو میرے والد کو یہ ذرا بہت احساس تھا کہ یہ ہمارے سے فرق لوگ ہیں, اسٹیٹس میں فرق ہے. جی, لیکن وہ اور راجپوت نہیں ہے, کیونکہ یہ راجپوتوں سے پہلی شادی باہر ہو رہی تھی. اچھا, پہلی. تو بہت تہلکہ مچا تھا اس پہ. اور یہ بھی ہوتا ہے نا, زیادہ امیر گھر سے رشتہ آ جائے تو تھوڑا ڈر بھی لگتا ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اور لوگ بہت اچھے تھے, لوگ شادی ہو کے مختلف تھے. اچھا, امی کو سفر کرنے کا بہت شوق, لوگوں سے ملنے کا بہت شوق, باہر نکلنے کا بہت شوق. ابو نہایت ہی گھریلو کہ میں اپنے گھر میں بیٹھنا ہے, یہ میرا سین ہے, یہ میرا ماحول ہے, میں یہاں سے. ان کا بس ایک نماز کا کمرہ, لائبریری, ٹی وی, صوفہ.
इंट्रोवर्टेड बिल्कुल डॉग्स हाँ और उनको जानवरों से शदीद कुत्तों से अच्छा,